ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا لنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 247 پڑھنے کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرمایا وقال لهم نبیہم، کہا ان لوگوں نے اپنے پیغمبر سے ان آیت ان اللہ قد بعث لکم، کہا ان کو ان کے نبی نے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے قد بعث لکم طالوت، تحقیق مقرر کیا تمہارے واسطے طالوت کو مالکا، جرنیل. اس وقت جرنیل کی ضرورت تھی، بادشاہ امیر. قالو کہنے لگے انا یکون له الملک علینا، کس طرح ہوگا اس کے لیے اقتدار ہم پر، ونحن احق بالملک منہ، اور ہم زیادہ حقدار ہیں اقتدار کے اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال، اور نہیں دیا گیا وہ وسعت مال سے. قال اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے چن لیا ہے، علیکم تم پر، وزادہ، اور اس کو زیادہ کیا، بسطۃ فی العلم، علم کے پھیلاؤ میں، والجسم، اور جسم میں. واللہ یؤتی ملکہ، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنا ملک، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ گشائش کرنے والا، جاننے والا ہے. اب پہلے مانگا، جب اللہ نے امیر مقرر کر دیا طالوت کو، تو پھر کہنے لگے وہ اس کو ہم کیسے امیر اپنے اوپر رکھ لے، کیسے امیر اس کو بنا لے اپنے اوپر، کیسے اس کو ہم اپنا حاکم تسلیم کر لیں. اصل میں نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں ہوتا نہیں رہی، اور حضرت ہارون علیہ السلام بادشاہت اور جو حکمران کی جو نبوت تھی وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان میں، ان کی اولاد میں، دادی خاندان میں چلی، اور بادشاہت موسیٰ علیہ السلام کے چلی. اور جب یہ ان کا زوال آ گیا، قوم اعمال کا غالب آ گئی، تو اللہ کی نیک بندی کے ہاں حاملہ تھی، انہوں نے دعا کی، اللہ نے سمویل علیہ السلام پیدا فرمائے، یہ اللہ کے نبی تھے. تو اب یہ خاندان انہوں نے اس خاندان میں، یعنی یہ یہودا کے خاندان میں جس میں بادشاہت چلی آ رہی تھی، اس خاندان میں احکامات شریعت کی پاسداری چھوڑ دی. اللہ نے اب ان میں کوئی ایسا اہل، ایک فرد واحد بھی نہ رہا کہ جو ان کی عمارت کر سکے، جس پر لوگ اکٹھے ہو سکے، ایک بھی نہ رہا. تو پھر اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی اولاد میں سے، جو نسبتاً چھوٹا خاندان تھا، جس کو حقیر سمجھا جاتا تھا، اس میں سے حضرت طالوت رحمہ اللہ تعالی علیہ کا انتخاب فرما لیا. اب وہ ایک تو وہ خاندان چھوٹے کے تھے، دوسرا وہ خود بھی کوئی بڑے امیر نہیں تھے، وہ دباغ تھے، کپڑوں کو رنگ کیا کرتے تھے. یہ بعض میں لکھا ہے وہ ساقی، وہ مشک بھر کے پانی لوگوں کو دیا کرتے تھے، بعض میں لکھا ہے وہ تیل نکالتے تھے، تیلی کا کام کیا کرتے تھے. تو وہ کمزور تھے، مالی حیثیت تھے بھی ان میں خاندانی لحاظ سے، تو انہوں نے اس لیے اس پر جو ہے وہ اعتراض کر دیا. لیکن تفصیلی روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو ان کی کچھ امیر کے لیے کچھ نام بھی بتایا اور اس کی نشانیاں بھی بتائی، کہ جب وہ آپ کے پاس آئے گا تو اس کے پاس وہ ان کے پاس ایک خوشبو والی شیشی تھی، اس میں وہ آئے گا، جوش آئے گا، وہ چھلکے گی، اور اس کا قد آپ کے عصا کے برابر ہوگا. تو جب یہ شمویل علیہ السلام کے پاس طالوت آئے تو اس شیشی میں جوش آیا اور اس کا قد ناپا گیا تو اس کے برابر تھا. تو کہا یہی ہے وہ طالوت جس کا اللہ پاک نے مجھ سے ذکر کیا ہے. تو پھر یہاں پر اللہ نے قرآن میں امیر کی خصوصیات کو بیان فرمایا کہ وہ مالدار اور اعلیٰ خاندان سے ہونا ضروری نہیں ہے. وزاد ان اللہ اصطفاہ، پہلی چیز تو اس پر اعتراض ہی نہیں بنتا، اصطفاہ، اس کو تو تم پر اللہ نے خود منتخب کیا ہے. آپ نے خود دعا، خود آ کے نبی سے عرض کی کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں کہ اللہ ہمارے لیے کوئی امیر مقرر کر دے، ہم میں اب کوئی اہل رہا نہیں. اللہ نے امیر مقرر کر دیا، پھر اعتراض کیا، پھر اللہ نے دو وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ وہ علم میں، اب علم تو نبی سے زیادہ کسی کا ہو نہیں سکتا، یہاں علم سے مراد علم
حکمرانی ہے وہ نظام حکومت چلانے میں آپ سب سے زیادہ بہتر ہے، اور جسمانی لحاظ سے آپ سے یعنی حکمران کے لیے نظام حکومت چلانے میں کا اس کے پاس علم ہو اور مضبوط اور طاقتور ہو تاکہ وہ اپنے احکام کو نافذ کر سکے. یہ دو چیزیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. تو اللہ بعض اوقات اپنا خلیفہ خود منتخب کرتا ہے، جیسے حضرت داؤد آدم علیہ السلام کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ یا داؤد انا جعلناک، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں خلیفہ منتخب کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ نے نامزد بھی فرمایا اور ارباب حل و عقد نے ان پر اجماع فرما لیا. یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا طریقہ حضرت ابوبکر نے خود نامزد کر دیا عمر فاروق کو. تیسرا طریقہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود قبضہ انہوں نے کیا. ہاں اب اس کو معزول کرنے کا اختیار ہمیشہ ارباب حل و عقد کے پاس رہے گا جب تک حکمران ٹھیک رہے گا، اعمال کا پابند، صالح، نیک، متدین رہے گا، شریعت کے مطابق فیصلے کرے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے خلاف یہ ارباب حل و عقد اسے اٹھائیں گے، اسے جو ہے وہ خلافت اس سے چھین لی جائے گی. تو فرمایا اسے اللہ نے پھر دوسری چیز واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ کا ملک ہے، اللہ کی حکومت ہے. آپ کون ہوتے ہیں؟ زمین اللہ کی، تو نظام بھی اللہ کا، اللہ نے جس کو چاہے دے دے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والے، وسعت علم والے ہیں، وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں کہ کون حقدار ہے اور کون حقدار نہیں ہے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.